ہم بات کرنے لگے ہیں D7 ویزا پرتگال کے لیے۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سارے ٹیوٹوریل دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ مطلب یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ افیکٹس، وہ تفصیلات، وہ ڈیٹیل نہیں بتاتے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس پر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فیگر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پوری معلومات فراہم کروں گا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال باقی نہیں بچے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور میرے کو فالو بھی کر لیں ٹک ٹاک پر، تو آپ کو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پرتگال کے D7 ویزے کے متعلق۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اب میں آپ کو اسکرین پر لے کے جاتا ہوں، یہاں پر میں آپ کو کے ساتھ پوری معلومات فراہم کروں گا، جسے آپ سن کر دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی باقی سوال نہیں بچے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرتگال کے D7 ویزے کے بینیفٹ کے متعلق۔ آخر اس کے بینیفٹس کیا ہیں، یہ کیوں ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت دوسرے ویزوں کے۔ آپ یقین کریں، اس میں آپ کو ایسے فائدے ملتے ہیں جو کہ اگر آپ 10 لاکھ یورو لگا کر بھی پرتگال میں گولڈن ویزا لیں تو آپ کو شاید اتنے فائدے وہاں پہ بھی نہیں ملیں گے جو آپ کو یہاں پہ ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کسی قسم کی لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کو کوئی انگلش ٹیسٹ پاس نہیں کرنا، آپ کا کوئی ایج کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ جتنی ایج 10 سے زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے اس کے میں۔ تو آپ کو اس میں جو ہے سہولتیں ملتی ہیں وہ دوسرے ویزوں سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ 10 سال آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے، آپ کو پورے رائٹس ہوتے ہیں، آپ بزنس کریں، جاب کریں، پڑھیں، جو چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو ہے اصل میں تو یہ ویزا جو ڈیزائن کیا گیا، یہ ویزا ہے صرف اور صرف جو ریٹائرڈ پیپلز ہیں، جو فزیکلی کوئی کام نہیں کرتے، تو لیکن گھر سے آپ اپنا کمپیوٹر موبائل یوز کر کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے اس میں بہت سارے فائدے مند ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی پوری تفصیل سے بات کریں گے ہم کہ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو اپلائی کیسے کریں گے، اس میں آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ D7 ویزے کا سارا بیس پاسو انکم کے اوپر ہے، تو میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اس کو اسکرین پہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مزید سمجھ سکتے ہیں۔ تو پاسو انکم کتنی ہونی چاہیے اور کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو پاسو انکم ہے، جو ویزا اپلائی کرتا ہے فرسٹ پریمیم، اس کے لیے جو اس وقت پرتگال میں 800 یورو بیسک سیلری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس 12 مہینے کے فنڈز اویلیبل ہونے چاہیے، اور آپ کے اسپاؤس یا پیرنٹس کے لیے 50% ہے، وہ تقریباً 410 یورو آپ کے اکاؤنٹ میں پورے 12 مہینے کا فنڈز اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو 30% ہے، جو تقریباً پر چائلڈ جو ہے 246 یورو بنتے ہیں فی چائلڈ۔ تو اب جتنے بھی آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ ان کو
اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنا اکیلا بھی پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جتنے فنڈس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا بجٹ دیکھ کے اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اب پاسو انکم کہاں سے آتی ہے؟ پہلے رینٹ کی انکم ہو سکتی ہے آپ کی. دوسرا پینشن سے آپ کو انکم آ سکتی ہے. تیسرا آپ کا کوئی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے اس سے کوئی آپ کو انکم آ رہی ہے وہ انکم آ سکتی ہے. چوتھا آپ کے کوئی بینک میں بونڈس وغیرہ آپ نے لے کے رکھے ہوں گے ان سے آپ کو آمدنی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 50 ایسے شعبہ ہیں جہاں سے پاسو انکم آپ کو آ سکتی ہے. وہ کون کون سے شعبے ہیں اس پہ میں بہت جلد آنے والے دنوں میں اس ویڈیو کے بعد ہی بلکہ میں اس پہ بھی ویڈیو ایک بناتا ہوں. اس میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون کون سے کام ہیں. 50 کام ہیں جو پاسو انکم میں آتے ہیں اور ان کو آپ یوز کر کے اپنا D7 ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو D7 ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے چیک لسٹ. ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے. ان کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے جن کے بغیر اپلیکیشن یہ ادھوری رہے گی اور سکسیسفل نہیں ہو سکتی. اس میں سب سے پہلے ویزا اپلیکیشن فارم ہے اور دوسرے نمبر پہ اوریجنل پاسپورٹ ہے جو ویلڈ ہو 6 منتھ کے لیے ہو. ایڈیشنلی 6 منتھ اس میں ہوتا ہے. اصل میں یہ ویزا ملنے میں اپلیکیشن کرنے میں آپ کو 6 سے سال بھی لگ سکتا ہے اپروول ہونے میں. تو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ کم سے کم 1.5 سے 2 سال کی ڈیٹ اس پہ رینیول باقی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوز ہیں. ٹریول انشورنس ہے یہ آپ 6 مہینے کا فی الحال لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پرتگال میں جانے کے بعد آپ آئندہ 1 سال کا لوکلی انشورنس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا پاکستان سے اور پروف آف سکسیسفل فنڈ آپ کو چاہیے جس میں یہی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے کم سے کم 1 سال کی. پاکستان کے لیے دوسرے ملکوں کے لیے 3 سے 6 مہینے بھی چل جاتی ہے. دوسرا پروف آف انکم ٹیکس آپ کا کم سے کم 2 سے 3 سال کے ہونے چاہیے آپ کے پاس. اور اس کے بعد پروف آف پاسو انکم کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. اور جو سب سے ضروری ڈاکومنٹس ان میں چاہیے ہوتے ہیں وہ پرتگال کا ٹیکس نمبر ہے. اس کے علاوہ پرتگال کی بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور پرسنل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم لوگ نارمل زبان میں کور لیٹر کہتے ہیں. یہ سارا ویزا جو D7 کا ویزا ہے یہ اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تقریباً 90% اس کی جو جان ہے وہ اسی اسٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنی پوری تفصیلات دینی پڑتی ہے اور اپنا پروگرام دینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اکاموڈیشن ہونی چاہیے 12 مہینے کے لیے اور پرتگال کرمنل ریکارڈ کا بھی آپ کو ایک لیٹر دینا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یورپ میں بھی آپ کا کرمنل ریکارڈ کو چیک کر سکیں. اور دوستو سٹیپ 2 میں جیسے کہ میں نے سٹیپ 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ویزے کا ساری جو دار مدار جو جان ہوتی ہے وہ اس کے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے جس کو ہم کور لیٹر کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ چند ایک چیزیں میں نے اسکرین پہ مینشن کی ہیں جو آپ کو آپ کے لیے جب آپ اسٹیٹمنٹ اپنی لکھیں گے یا کور لیٹر اپنا آپ بنائیں گے تو اس میں آپ کی انتہائی ہیلپ کریں گی. اگر آپ ان 4-5 چیزوں کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اس ویزے کو حاصل کرنے میں دشواری ہوگی. تو یہ آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے بہتر طریقے سے اور ریزن موونگ ٹو پرتگال کہ آپ نے پرتگال ہی کیوں سلیکٹ کیا ہے. بہت بڑی دنیا ہے آپ کسی اور ملک کو بھی سلیکٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے پرتگال ہی کیوں. تو اس کے لیے آپ کو اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہوگا کچھ سرچ کرنی ہوگی کہ بھئی ایسی پرتگال میں کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے.
دوسرا آپ کو جو ہے پاس آف انکم کے لیے اس میں ڈیٹیل سے بتانا ہوگا، اور ڈیٹیل آف مووی کا اگر کوئی پراپرٹی ہے آپ کی تو اس کے بارے میں آپ، اور جو ابھی آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی پرتگال کے بارے میں، وہ آپ اس کو ریسرچ مینشن کریں گے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر 3 کی طرف، جو انتہائی ضروری، یہ ہر ایک سٹیپ اصل میں اتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ چین کی طرح یہ کنیکٹ ہے، سارے سٹیپ انتہائی ضروری ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جس میں سے سٹیپ نمبر 3 بھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن کرنے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس پرتگیسی نیف نمبر اینڈ بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے، جو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے۔ ٹرینٹ پرتگال ٹیکس نمبر ناٹ اونلی دا سپورٹ یور ویزا، یہ آپ کے اور بھی بہت سارے کاموں میں آئے گا۔ وہاں پر آپ کو پراپرٹی لینی ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ٹیکس نمبر چاہیے، اور آپ کو کوئی رینٹ پہ گھر چاہیے، کرائے پہ گھر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس نمبر چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ کے لیے میں کہ تقریباً یہ ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ ٹیکس رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کو ایون سم بھی لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ آپ کو سوشل میں آپ کی لائف میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کو بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تو اب اس کے کچھ طریقے ہیں، آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں، آپ پرتگال میں کسی ایجنٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کو چارج کرے گا اور آپ کے لیے ٹیکس نمبر اور بینک اکاؤنٹ اور ریزیڈنس پرمٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو ارینج کر دے گا۔ اب آتا ہے سٹیپ نمبر 4۔ جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں جیسے کہ چیک لسٹ کے حساب سے آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس اویلیبل ہوں، آپ ان کو ریڈی کر لیں اور سب چیزیں موجود ہوں، تو پھر آپ کو پرتگال کسی ایمبیسی سے یا آپ کے ایریا میں جو بھی کونسلیٹ ہے ان سے رابطہ کر کے، ان کو ای میل کر کے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ مل جائے گی تو آپ وہاں پہ جا کر اپنا ویزا سبمٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی تو یہ سٹیپ 5 آتا ہے اس کا۔ جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی کال کریں، تو اس کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کے بعد پرتگالی ویزا ایمبیسی سروس سینٹر یا تو VSF آپ کے جو بھی کنٹری میں ہوگا اویلیبل ہوگا، وہاں پر آپ کو اس کے انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے عموماً کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی فائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو آپ کی اچھی فائل بنی ہوئی ہے اور وہ آفیسر جو ہے اس سے سیٹسفائی ہے تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں کرتا، تو وہ آپ کے ویزے پہ جو بھی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے۔ اور ہم آپ کو صرف یہ مشورہ دیں گے کہ آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اویلیبل ڈاکومنٹس ہوں، پراپرٹی کے، آمدنی کے، فیملی کے، سورس جو کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کریں اور اس میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں۔ اب چھٹے نمبر پہ جو سٹیپ 6 ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے فائل وہاں پہ سبمٹ کی ہوتی ہے اپنی ہوم کنٹری میں یا جس ملک میں بھی آپ ریزیڈنس ہیں، وہاں پہ جب آپ فائل سبمٹ کر دیتے ہیں تو وہاں کا کونسلیٹ یا ویزا سروس پرووائڈر جو VSF ہے وہ آپ کی فائل کمپلیٹ جو ہے پرتگال ہوم ڈپارٹمنٹ جو بھی اس پہ ویزے پہ ڈیسیژن لیتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کی فائل کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد اس کا ڈیسیژن لیں گے۔
دوستو اب باری ہے سٹیپ نمبر 7 کی. جو بھی آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونے کی گھڑی یہی ہے. اب سٹیپ نمبر 7 میں آپ کے ویزے کی اپلیکیشن جو بھی آپ نے دی ہوئی ہے ڈاکومنٹ کے ساتھ اس پہ ڈیسیژن لیا جائے گا. دوستو یہی گھڑی ہے جو آپ کو اچھی خبر یا بری خبر دے سکتی ہے. اس میں سارا دار و مدار آپ کی فائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ڈیسیژن لینے کی گھڑی ہے جس کو 7واں سٹیپ ہم لوگ کہتے ہیں. یہاں پر آپ کے ویزے پہ ڈیسیژن لیا جائے گا اور آپ کو ویزا گرانٹ ہو رہا ہے یا آپ کو ریفیوز کیا جائے گا جو بھی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو آرٹیکل 58 پرتگال میں آتی ہے کہ جہاں تو وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے، اگر وہ ڈینائی کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ آف اپیل بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنا فائل کو ریویو میں بھی جا سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ڈیسیژن سے مطمئن نہیں ہوں، برائے مہربانی آپ میری فائل کو دوبارہ ایک نظر سے دیکھ لیں. دوستو اب آتا ہے سٹیپ نمبر 8 اور یہی وہ خوشی کی گھڑی آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ جب آپ اپنے ملک سے پرتگال کے لیے فلائٹ پکڑیں گے. تو جیسے ہی آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے، یہ اصل میں 4 ماہ کا ویزا آپ کو فرسٹ ٹائم ملے گا اور اس میں ڈبل انٹری ہوتی ہے. آپ 2 دفعہ آ جا سکتے ہیں اس پہ. اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ سیف سے دوبارہ اپوائنٹمنٹ بنانی ہوتی ہے اور اپنے بائیو میٹرک کے لیے. اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گے، جب آپ اپوائنٹمنٹ پہ جائیں گے بائیو میٹرک پہ تو آپ کے پاس پروف آف فنڈ جو آپ نے پرتگال شفٹ کیا تھا وہ ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کو ویزا گرانٹ نہیں، اگلا ویزا وہ اسٹینڈ نہیں کریں گے. اور دوسرا پروف آف اکاموڈیشن اور پروف آف فنڈ، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور میک شیور کر لیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. دوستو اب باری ہے سٹیپ نمبر 9 کی. یہاں پر ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ اس میں ریزیڈنس کارڈ کلیکٹ کریں گے جو آپ کے پرتگال کے گھر کے ایڈریس پہ آپ کو موصول ہوگا. وہ تقریباً 2 سے 3 ویک لے لیتے ہیں تقریباً. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے، تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ودن 4 ویک آپ کے گھر کے پتے پر پرتگال میں آپ کو ریزیڈنس کارڈ وصول ہو جائے گا. اور یہ جو ہے 2 سال کے لیے ویلڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ جب رینیول پہ جائیں گے تو آپ کو 3 سال کا دوبارہ ریزیڈنس کارڈ ملے گا. 5 سال کے بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا. دوستو اب سٹیپ نمبر آتا ہے 10. سٹیپ نمبر 9 تک تو آپ نے جو ہے آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل گئے، آپ کے لیے D7 ویزا کا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اب آپ بے فکر ہو اور اپنی لائف انجوائے کریں. سٹیپ 10 میں اگر اب آپ اپنی بیوی، بچے یا پیرنٹ ان میں کسی کو بھی بلانا چاہتے ہیں تو سٹیپ نمبر 10 میں آپ کے پاس آرٹیکل 58 کے ذریعے آپ اپنے اسپاؤس کو، چلڈرن کو اور پیرنٹس کو کال کر سکتے ہیں. لیکن اس کی کچھ الگ ریکوائرمنٹ ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اپلیکیشن کے وقت تو اس کے وقت کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہوگی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی تفصیلات بھیج دوں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس یا اسپاؤس کو کس وقت آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ ان کو اس میں ایڈ کریں، شروع میں یا اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو دوستو یہ تھا D7 ویزے کی تفصیلات. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام معلومات آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنیں گی
اور آپ کو کافی کچھ اس سے معلومات مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی اس میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی PDF فائل بھی بھجوا دوں گا۔ اس میں کوئی چارج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ کو پتہ نہیں میں کوئی پیسے چارج کروں گا، یا اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی وقت بھی کوئی بھی سوال D7 ویزے کے متعلق مجھے کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے کے بعد میں آپ کو فری آف کاسٹ اس کے اوپر تمام معلومات فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اپنے دوستوں فیملی سے شیئر کر لیں تاکہ ان کو بھی اس معلومات سے کچھ مفید فائدہ حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔